अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। तो हमारे छोटे से फार्म पर जैसा कि आप सब जानते हैं बीमारी ने अटैक किया था, तो अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे बर्ड्स जो हैं रिकवर होना शुरू हो गए हैं। एक बर्ड का रॉट लॉस हुआ है, मुझे थी कि 7-8 या फिर सारे के सारे ही जाएंगे इस दफ़ा, जिस तरह लास्ट टाइम फर्स्ट व्लॉग में हुआ था। लेकिन दोस्त भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने गाइड किया, सपोर्ट किया मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर। और ये इस टाइम बैठी हुई हैं, लेकिन ये वैसे ही रिलैक्स होकर बैठी हैं। टांगें इनकी बिल्कुल ठीक हैं, टांगों पर वज़न आने से हट गया था इन सारी मुर्गियों के। कुछ का बिल्कुल बैठ रही थी और कुछ थोड़ा स्लो चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। तो अली इब्राहिम भाई थे, सैफुल्ला जाहिद भाई थे, राना जी थे, इन सब दोस्त भाइयों ने कमेंट सेक्शन में इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। एक भाई का मशवरा था एम्बिटाल हाई, उसके बाद टाइलोफरसीन का, और इसी तरह से मल्टी विटामिन का यूज़ करवाने का मशवरा, जो कि लास्ट टाइम मैंने इनको उल्टा वैक्सीन कर दी थी। वैक्सीन करने से जो रहती बीमारी थी वो उल्टा और फैल गई थी। इस दफ़ा मैंने सिर्फ ये देखें, इस टाइम भी पानी का कलर आप देख सकते हैं, ये मल्टी विटामिन यूज़ करवाया है। खुराक इनकी अच्छी कर दी बहुत ज़्यादा मैंने, तो जिसकी वजह से जो है बीमारी जो है अल्लाह का शुक्र है रिकवर होना शुरू हो गई, काफ़ी बेहतर है। फिर जब बीमारी का अटैक होता है तो आपने क्या करना होता है कि जो मैंने भी सीखा है अभी तक, कि आपने इनकी डाइट अच्छी कर देनी है, इनका पोटा रुकना नहीं चाहिए। और अभी मैं सफाई भी करके हटा हूँ। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इनको खाने को डाल दिया था, पालक का इस्तेमाल, छिलके, प्याज, लहसुन, सारा दिन खुला खाया है इन्होंने। और दूसरी जो बड़ी मेरी गलती थी मेन, कि मैं इनको पानी कम रख रहा था। जैसे हम घर में पानी देते हैं ना चूज़ों को 8-10 रख के, एक दफ़ा पानी रख दिया वो पी लिया उन्होंने। लेकिन जब ये ज़्यादा बर्ड्स होते हैं तादाद में, तब पानी आपको पूरा करने का आइडिया नहीं रहता। फिर मैंने इंटरनेट से रिसर्च की सारी, ठीक है, वहाँ से मैंने उससे पूछा, कैलकुलेशन की कि 55-56 अगर आपकी 55 से लेकर 65 तक मुर्गियाँ हैं तो आपको कितना पानी देना चाहिए, इनको कितना पानी पर डे पिएंगी ये। तो एक पूरा आर्टिकल था वो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपको 16 से लेकर 20 लीटर तक पानी देना है। और मैं वो सामने छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है आपको, वो तकरीबन 2 या 3 रखता था बस। या ये जो सामने उल्टा बाउल पड़ा है ये एक दे देना, तो ये मिला के 5-6 लीटर बनता था, जिसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल थे इनको पानी की कमी की वजह से। और मैं पानी क्यों कम देता था, कि मैं इसलिए नहीं देता था कि पानी पी के पतली बिठें करते हैं, तो ये तो पहले ही पतली बिठें कर रहे हैं, तो जिस वजह से पानी पिएंगे तो और पतली करेंगे। ये मेरा अपना लॉजिक बनाई हुई थी मैंने खुद से, जो कि गलत थी। वो जब मैंने नेट से रिसर्च किया, दोस्त भाई उन्होंने मशवरा दिया कि पानी इनको कम दे रहे हैं आप, तो वो मैंने देखा नेट से भी वाकई पानी कम दे रहा था। उसने कहा कि अगर आप पानी कम देंगे तो इनको हाजमे का मसला बन जाएगा, पतली पीठे करेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, टांगों पर वज़न नहीं आएगा, खाना पीना छोड़ देंगे, कब्ज़ की शिकायत रहेगी। कल फिर मैंने दोस्तों इनको इतना पानी पिलाया है ना, इनकी बस हो गई। कल तो दाना भी इनको इतना खिलाया है कि ये दाने की तरफ देख के परे को चले जाते थे। और पहले मैं क्या करता था, दाना डाल दिया, बस जिसने खा लिया। मैं देखता था, मुझे लगता था सारे के पेट भर गया है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम था नहीं। तो जब तादाद में ज़्यादा होते हैं, या तो आप इनको फिर सिर्फ दाना ना खिलाएं, साथ वेजिटेबल्स वगैरह, ग्रीन लीव्स वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, या फिर साथ मल्टी विटामिन का यूज़ लाजमी करवाएं। दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए। मैं इनको दाना खिला रहा था ठीक ठाक, पानी मैं 3 टाइम रख रहा था, लेकिन वो भी 15-16 लीटर तक अगर इन्हें पीना था तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैं कम पिला रहा था, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस में थे परिंदे। अब मैं मल्टी विटामिन यूज़ कर रहा हूँ। पहली गलती जो मैंने की वो ख़त्म कर ली मैंने अब। और फिर से दोस्त भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया है मेरे मुश्किल वक्त में, ठीक है। और पानी मैंने मल्टी विटामिन का यूज़ करवाया। दूसरी गलती मैंने दूर की कि पानी को ज़्यादा पिलाना शुरू किया है, मतलब सारा दिन पानी इनके आगे रहता, सारा दिन पानी पीते हैं। ये पतली बीठें करते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि अब वो बीठें भी ठीक हो गई, काफ़ी बेहतर हो गई हैं। जब से ज़्यादा पानी पीना शुरू हुआ है इनका पोटा जो है वो चल पड़ा है। तीसरी चीज़, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दिया दाने के साथ, ठीक है। इनको मैंने पत्ते वगैरह, ग्रीन लीव्स, पालक, धनिया, पुदीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टमाटर ख़ास तौर पे बंद पोटे के इलाज के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि बंद पोटे के इलाज के लिए आप टमाटर खिलाएं। टमाटर के बीज खा के इनका रुका हुआ पोटा चल पड़ता है।
ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادرک کا پانی، ہاں وہ مجھے بھول گیا، وہ میں نے کل صبح فرسٹ ٹائم میں نے ان کو پہلے ٹائلوفرسین دیا بخار وغیرہ کے لیے، پھر میں نے ان کو ادرک کا پانی دیا ہاضمے کے لیے، پھر میں نے ان کو ملٹی وٹامن دیا، پھر میں نے ان کو رات کو سادہ صاف پانی دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو فلیجل والا پانی دیا تاکہ ان کا پوٹا جو ہے آنتڑیاں وغیرہ ٹھیک سے کام کریں۔ کل اتنا زیادہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد یہ ذرا پاؤں پہ آئی ہیں، آج یہ کافی سیٹمنٹ ہیں۔ موسم کل بہت اچھا تھا، آج پھر حالانکہ دھوپ نکل آئی ہے، تو یہ دھوپ نہیں نہ نکلے ابھی تو بہتر ہے، درمیانہ موسم ریکور کرنے کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ ایک مرغی ہے وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی، وہ جو سامنے پنجرا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اسامہ کے برڈز کے سامنے جو پنجرا پڑا ہے اس میں ایک مرغی ہے، وہ بیٹھی ہے، اس کی ٹانگوں پہ وزن نہیں آ رہا، اس کو 4-5 دن ہو گئے، اس سے پہلے بخار تھا، اب بخار تو اس کا ٹھیک ہے لیکن کھانا پینا اس نے ابھی ٹھیک سے سٹارٹ نہیں کیا، امید ہے وہ بہتر ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ایک مرغے کا لاس ہوا ہے میرا ابھی تک، وہ رات پنجرے میں، وہ جو اندر پنجرا پڑا اس میں نے بند کیا ہوا تھا، تو وہ جب میں رات ہی چیک کرنے آیا ہوں 10-11 بجے دوبارہ کہ دیکھ کے ہوں کیا صورتحال ہے۔ جب اس طرح بیماری آتی ہے فارم پہ تو آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد وزٹ کرنا پڑتا ہے، اپنا پرندوں کی کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پھر ایسے ٹکٹوں طرح جاتے ہیں، اتنی تیز ان کو یعنی کہ مسئلہ بنتا ہے۔ اب پھر فلیجل کا استعمال کروانے سے بہت اثر ہوا ہے، اوٹے وغیرہ کا، خوراک اچھی کر دی تاکہ امیونٹی بڑھ جائے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے، وہ بڑھنے سے ان کا جو ہے سٹریس بھی کم ہوا پانی زیادہ دینے سے، اور اس نے بھی بیٹ کر دی، چلو اچھا ہو گیا۔ جب بیماری کے اندر آپ کا پرندہ بیٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بہت فوکس کرنا چاہیے، کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگر وہ نہیں کر رہا پھر تو بہت حالت خراب ہے، اگر کر رہا ہے جیسی بھی کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو پھر کام ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پتلی بیٹ کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، کس طرح کی کر رہا ہے، زیادہ پانی ہے یا بہت خشک ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے علاج۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے برڈز میرے کافی حد تک بچ گئے ہیں، اور یہ لیٹ کے دکھا رہے ہیں فی الحال مجھے، اوے سکون کر رہے ہو کہ ڈرا رہے ہو؟ نہیں ٹھیک ہے۔ تو رات کافی زیادہ سردی ہو گئی تھی، شاید یہ اس وجہ سے سیک رہے ہیں، ابھی زمین کا ہیٹ لے رہے ہیں، لیکن اتنی موسم اس ٹائم تو ٹھیک ٹھاک گرم ہے۔ تو پانی کی اویلیبلٹی میں نے اب شور کر دی ہے، ان کو پانی نہیں میں نے ختم ہونے دینا۔ دوسرا، ہم جس کالونی میں رہتے ہیں یہاں پانی اتنا اچھا نہیں ہے، ہم خود بھی فلٹر کا پانی یوز کرتے ہیں، ایک وہ میری غلطی تھی، چوتھی پانچویں غلطی جو تھی میری، وہ میں نے پانی اب ان کو فلٹر کا یوز کروانا شروع کر دیا، گھر والا پانی بند کر دیا۔ ہمارے ایریے میں پہلے پولٹری فارم ہوتے تھے جب یہاں آبادی نہیں تھی، تو وہ ہوتا کیا تھا کہ پولٹری فارم کے فلاپ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہاں پانی اچھا نہیں تھا، تب فلٹر پلانٹ بھی نہیں ہوتے تھے اتنے، تو فلٹر پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پورا فارم کا نقصان ہوا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہی بات پھر میرے ذہن میں بھی آئی کہ میں ان کا پانی بھی چینج کروں، کل سے میں نے ان کو فلٹر کا پانی شروع کر دیا، ملٹی وٹامن شروع کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے میڈیسن چلائی ہوئی، آپ کو بتائیے ٹائلوفرسین ہے، ایمبیٹال ہائی سیرپ ملا کے پلایا ان کو، وہ ملٹی وٹامن کا ہڈیوں کی کمزوری کا، کیلسیم ڈی پاؤڈر بھی پلایا ہے صبح انہیں، وہ بھی کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے وہ بھی ہوتا ہے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، اور پوٹے کے علاج کے لیے میں نے کو ٹماٹر کھلا دیا، پالک کھلا دی، اور ساتھ فلیجل کا استعمال کروا دیا۔ کل مطلب میں نے ان کو فل ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو آج یہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں، ریلیکس ہیں۔ اور ایک بھائی کا مشورہ تھا ان کو سائمو سٹریس بھی دیں آپ تاکہ ان کی سٹریس ریلیز ہو، اس کے لیے میں نے نیٹ سے سرچ بھی کی تھی، دوست نے بھی ایک نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے نا نمک والا پانی استعمال کروائیں، الیکٹرولائٹس کی کمی پوری ہو جائے گی، ڈی ہائیڈریشن جو جسم میں ہوئی ہے آپ پانی جیسے کم لیتے رہیں وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا زیادہ پانی پیتے ہوں گے، میں نے کہا کوئی نہیں 2-4 دفعہ رکھ دیا بس کافی، اب کل سے میں تو پانی رکھ کے ہی آدھا کملا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ان کو 4-5 برتن اور لاتے ہیں، وہ جگہ رکھ دیں گے تاکہ شام تک وہ پڑے رہیں اور یہ پیتے رہیں، کسی میں وہ فلیجل ملا دیں گے، کسی میں ملٹی وٹامن، اور ایک آدھے میں نمک والا پانی، تاکہ مکس کا سسٹم چلتا رہے، ان کی ہیلتھ اینڈ بہتر ہو جائے گی۔ پھر یہ چیزیں مجھے نالج میں نہیں تھی، فرسٹ ولاگ میں بھی نہیں تھی، سیکنڈ ولاگ میں بھی جیسے ہی مسئلہ بنا ہے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو یوٹیوب کا بھی شکریہ جس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے ہیلپ ملی، اور ان دوست بھائیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ اور ایک اور سچ بات یاد آ گئی کہ آپ نے گرمیوں کے اندر دانے جو گندم کے دانے جو ان کو ڈائریکٹ ڈال رہا تھا وہ ڈائریکٹ نہیں ڈالنے، آپ نے وہ پانی میں بھگو دینے اور وہ نرم ہو جائیں گے،
پھر ڈال لیں تاکہ ان کے معدے میں گرمی نہ ہو اور نرم غذا ہضم بھی بہتر 2-3 گنا رزلٹ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے میرے دوست نے جس نے اصیل برڈز کا فارم بنایا ہوا اس نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو غلط کر رہے ہو، دانے بھگو کے نہیں ڈالتے۔ میں نے کہا نہیں، کہتا تو پھر تو انہوں نے اس طرح ہی ہونا ہے، تو آپ دانے بھگو کے نہیں ڈالو گے، ان کا پوٹا گرمی اتنی ہے، گرم دانے ہیں، وہ تو کھا کے ان کی بس ہو جائے گی۔ تو آپ نے بھی دانے رات کو بھگو دینے ہیں، صبح کو نرم دانہ، بالکل نرم دانہ آپ نے ان کو ڈالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ایک مسٹیک نہیں تھی، میری بہت ساری مسٹیکس تھیں، جسی کی وجہ سے مجھے فرسٹ فلاگ میں بھی پوری انڈوں کی پیداوار نہیں ملی اور سیکنڈ فلاگ میں بھی مجھے مسئلہ سامنے آیا۔ تو اب انشاءاللہ اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ رہ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔